بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں ممبر کے قریب اکٹھے ہونے کا کہا۔ ہم ممبر کے قریب اکٹھے ہو گئے مسجد نبوی میں۔ آپ علیہ السلام نے ممبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے واضح نصیحت فرمائی اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ تو ہم نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج خلاف معمول ایک عمل دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تو ہم نے پہلے کبھی آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آج پہلی مرتبہ ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ کیا معاملہ اور کیا ماجرا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنی زندگی میں رمضان کو پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل نے پھر فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے، وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے پھر کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو میں نے جبرائیل کی ان دعاؤں پر آمین کہا۔ تو پہلی سیڑھی پر جیسے آپ علیہ السلام نے قدم رکھا اور جبرائیل نے دعا فرمائی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنی زندگی میں رمضان کو پائے اور عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکے، وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور آج تیسرا روزہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت عام ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف بھرپور رجوع ہوتے ہیں اور اللہ معاف فرما رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ بے شمار اجر عطا فرما رہے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر انسان اللہ کو راضی نہ کر سکے تو یہ پھر اس انسان ہی کی بدبختی ہے اور اسی کی کمزوری ہے۔ اللہ تو دینے کے لیے راضی ہیں، اللہ تو رجوع فرما رہے ہیں بندے کی طرف اور عطا فرما رہے ہیں بندے کو۔ یہ انسان کی اپنی محرومی ہے کہ جو اللہ کی بخشش اور مغفرت حاصل نہ کر سکے، اور کثرت سے اللہ بندوں کو معاف فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور اس مہینے میں نفل کا جو اجر ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا جو اجر ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کتنی اللہ کی رحمت اور کتنی مغفرت اور بخشش عام ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی اگر انسان اپنے رب کو راضی نہ کر سکے اور راضی کر کے اس کی مغفرت اور بخشش حاصل نہ کر سکے، تو پھر یہ انسان کی اپنی ہی کمی اور کوتاہی ہے۔ تو رمضان کی مبارک گھڑیاں جاری و ساری ہیں، دن رات اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور اللہ کی رحمت اس طرح برس رہی ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش برس رہی ہوتی ہے، تو اس طرح اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو ہم اپنے دامن میں ان نیکیوں کو سمیٹیں، ان برکتوں کو سمیٹیں، ان رحمتوں کو سمیٹیں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے بھرپور مانگیں، اپنی بخشش کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ تو رمضان کا یہ مہینہ اور آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بخشش طلب کریں، اور اس مہینے میں ہم ایسے ہو جائیں کہ جیسے انسان بخشا بخشایا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کی ان ساعتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔